اردو امپائر کے عزیز دوستوں السلام علیکم۔ امریکہ کے مکمل انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ طالبان نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں تیز کر دیں اور مختلف صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ افغانستان کے اندرونی حالات اور خانہ جنگی 2-3 دہائیوں سے پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ماضی میں روس سے جنگ کے دوران لاکھوں افغانیوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1989 سے لے کر اب تک 50 لاکھ افغانی پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ دوستوں، حال ہی میں امریکی انخلا کے بعد افغانستان کی مقامی حکومت اور طالبان کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے افغانی عوام دوبارہ بے گھر ہونا شروع ہوئے، جنہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ اس حوالے سے اب کیا تفصیلات ہیں؟ افغانستان کی اندرونی صورتحال کیا ہے؟ کیا پاکستان افغانی مہاجرین کو آنے دے گا؟ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پہ آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اردو امپائر کے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ قبل پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحد پر 2600 کلومیٹر لمبی تاروں کی باڑ لگا دی تھی۔ یہ باڑ 3 میٹر بلند ہے، جسے کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا۔ اس باڑ کے لگانے کا مقصد پاکستان کے اندر غیر قانونی طریقے سے آنے والے افغانیوں کو روکنا تھا، کیونکہ سرحد کی مختلف جگہوں سے پاکستان کے اندر بہت سے افغانی باشندے غیر قانونی طور پر داخل ہو جاتے تھے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس باڑ کو لگانے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی جیسے جرائم کی شرح میں 80% تک کمی آئی ہے۔ دوستوں، حال ہی میں جب امریکہ نے افغانستان کو مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان کیا تو طالبان کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ طالبان نے پاکستانی سرحد کے ساتھ ملک کا کچھ افغانی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ چمن بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی راستہ ہے، چنانچہ جو بھی پاکستان کی تجارتی گاڑی افغانستان میں جاتی تھی، طالبان اس سے بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ دوسری طرف ان پاکستانی تاجروں کو آگے جا کر اشرف غنی کی حکومت کے کارندوں کو بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اس ساری صورتحال میں پاکستانی تاجروں کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ افغانستان کے کچھ علاقوں پر طالبان قابض تھے اور کچھ علاقوں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی، اس لیے پاکستانی تاجر دونوں کو تجارتی ٹیکس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ تعلقات میں کشیدگی بڑھی اور چمن سپن بولدک بارڈر کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف طالبان کی کارروائیاں دن بدن تیز ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے افغانی باشندے بے گھر ہو کر دارالحکومت کابل اور پاکستانی سرحد کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کیونکہ بے گھر ہونے والے افغانیوں کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اشرف غنی کی حکومت ان کا تحفظ کرے، اس مقصد کے لیے وہ کابل میں جمع ہونا شروع ہوئے، یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان میں داخل ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے وہ پاکستانی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل چکا ہے، تاہم افغانستان کے اندرونی حالات میں اس کو بھی پوری دلچسپی ہے اور وہ اس معاملے پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ویسے بھی اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جس طرح افغانستان کے اندرونی حالات چل رہے ہیں، تمام دنیا کی نظریں افغانستان پر ٹکی ہوئی ہیں کہ آیا طالبان افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر پاتے ہیں یا نہیں۔ حال ہی میں امریکہ نے پاکستان پر زور ڈالا کہ وہ افغانی مہاجرین کے لیے سرحدی راستے کھول دے تاکہ افغان مہاجرین پاکستان میں آ کر اپنی جان بچا سکے، لیکن پاکستان نے امریکہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے سکتا، کیونکہ پاکستان کے حالات کئی سالوں بعد بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان دوبارہ اپنے آپ کو دہشت گردی کی آگ میں نہیں جھونک سکتا۔ مزید ستم یہ کہ افغانی احسان فراموش ہیں۔ ماضی میں پاکستان نے 50 لاکھ سے زائد مہاجرین کو پناہ دی، لیکن افغانستان نے پاکستان کی اس کارکردگی کو کبھی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ افغانستان ہمیشہ عالمی سطح پر پاکستان کا مخالف رہا۔ لیکن حال ہی میں 10 اگست کو طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں باب دوستی بارڈر کو عوامی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مذاکرات میں 5 شرائط کو زیر بحث لایا گیا، جن میں سے 3 شرائط پر اتفاق کر لیا گیا، جبکہ باقی 2 شرائط کو بعد میں زیر بحث لایا جائے گا۔ مذاکرات میں یہ بات طے پائی کہ باب دوستی بارڈر عوامی مقاصد کے لیے 8 گھنٹے یعنی صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کھلا رہے گا۔ پاکستان میں داخل ہونے والے افغانی باشندوں کی افغانی دستاویزات، شناختی کارڈ اور مہاجر کارڈ چیک کیے جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور پیدل آمد و رفت کا سلسلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اردو امپائر کی آج کی ویڈیو۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔